حق الیقین ملا باقر مجلسی کی جلد اول سید بشارت حسین کا اردو ترجمہ، اس کے 356 اور 357 نمبر پر ان کے امام زمانہ کی ولادت کا، پیدائش کا واقعہ درج کیا گیا ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ واقعہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ آج رات آپ ہمارے ہاں ٹھہر جائیں، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ گھر کی عورت تھی، آنا جانا تھا، پھوپھی تھی۔ اس نے کہا کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ حمل تو کسی عورت کو نہیں ہے۔ اس نے کہا اس نرجس سے پیدا ہوگا۔ وہ اٹھی بیچاری، جا کر اس کے پیٹ کو دیکھا، پیٹھ کو دیکھا، اور پھر کہا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی تک کوئی آثار نہیں۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے ایک تو یہ دیکھنے والی کو نظر نہیں ہے، دوسرا ماں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس سے پوچھا ہاں بیٹا کچھ ہیں آثار؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ ماں کو، جو ماں بننے والی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مجھے میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ عورت کے ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر ماہ۔ جب کسی عورت کو حمل ہوتا ہے تو وہ ایام آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا نظام بنایا ہے جو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب عورت کے یہ مخصوص ایام آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس دور میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس دور میں ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ عورت ماں بننے والی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہی ایام آنا بند ہو جاتے تھے۔ سائنسی طور پر یہ بات اب واضح طور پر ہے، پہلے بھی یہ بات واضح تھی، ہر عورت کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو ماں جو بننے والی تھی اس کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخصوص ایام ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ ہر ماہ جیسے آتے تھے ویسے آتے تھے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس عورت کو جو ماں بننے والی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور 9 ماہ کا پورا ہو چکا ہے اور میں ماں بننے والی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بزرگ عورت ہے وہ بھی اس کا پیٹ پیٹھ چیک کرتی ہے، اسے قطعاً محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ پھر بھی عجوبہ، ماں بننے والی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر اسی جگہ درج ہے کہ جب صبح کے وقت، رات تو وہ ٹھہر گئی، صبح سادے کے وقت اس خاتون کے پاس پہنچی، اسے محسوس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر وہ بیٹھ گئی۔ اچانک یہ عورت جو اس کو بچے کی پیدائش کے لیے موجود ہے وہ بے ہوش ہو گئی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا، اور دوسری سے اس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ اسے ہوش آیا، امام حسن عسکری کے پاس پہنچی، اسے بتایا، اس نے کہا واپس جاؤ۔ گئی، پردہ ہٹایا تو بچہ موجود تھا۔ جو ولادت کرنے والی ہے اس نے نہیں دیکھا بچہ پیدا ہوتے ہوئے۔ ماں کو بھی کوئی ہوش نہیں۔ جھوٹ بولنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ پھر اس کو روکا کیوں؟ گواہ بنانا تھا تو پیدائش اسی سے کروا دیتے، ایک جھوٹ اور بھی بول دیتے۔ اس طریقے کا کوئی جھوٹ بولا عظمت بڑھانے کے لیے، لیکن ایسا جس پر کوئی گواہی پھر نہ بن سکی۔ پہلا جھوٹ بولا ماں کو پتہ نہیں کہ مجھے حمل ہو گیا ہے۔ دوسرا جو عورت آئی ہے چیک کرنے کے لیے اسے بھی پتہ نہیں کہ اس کو حمل ہے۔ تیسرا پیدائش کے وقت نہ ماں کو پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہو گیا، نہ اس کے ساتھ جو بچہ کی پیدائش کے لیے موجود تھی اسے بھی پتہ نہیں چلا، وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اچانک بچہ پیدا ہو گیا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اس طرح جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ارے بھائی جھوٹ بولنا تھا کوئی ترتیب سے بولتے، کوئی جو سمجھ بھی آتا۔ نہ ماں کا حمل بنایا، نہ جو دیکھنے والی ہے نہ اسے سمجھ آیا، نہ ماں کو سمجھ آیا، نہ پیدائش کے وقت سمجھ آیا، اس طرح کا جھوٹ گھڑا۔ خدا کا خوف کرو۔ یہ اہل بیت کے اوپر اتنے جھوٹ گھڑ گھڑ کر تم نے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ اسی طرح تکریم ہوتی ہے، اسی طرح جھوٹ بول بول کر تم تکریم کرتے ہو۔ اہل بیت کی کسی عورت کو نہیں بخشا، کسی مرد کو نہیں بخشا۔ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کے اوپر بہت ہی عجیب عجیب جھوٹ گھڑ کر لگا دیتے ہو، اور کسی کو خود گالیاں دیتے ہو۔
اور پھر کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اس طرح محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر نفرت کرنے والے کس طرح ہوتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، مسلمان کہلوا لیا ہے تو اب کچھ تو لحاظ کرو۔